الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلته تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وقال وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وقال شهر المواساة وشهر يرزق المؤمن فيه يزاد رزق المؤمن فيه وقال من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو پانی پلانے کی جو فضیلتیں ہیں اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کرتے تھے کہ ان 2 مہینوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کے فیوز و برکات ہم حاصل کر سکیں۔ تو رجب کا مہینہ نکل چکا، اب شعبان کا شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کی آخری تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ صحابہ کرام سامنے بیان فرمایا تاکہ رمضان کے لیے مسلمان تیاری کر لیں اور رمضان کے فیوز و برکات حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ ایک جمعہ 25 تاریخ کو آئے گا اور ایک جمعہ پھر 1 تاریخ کو، ان دونوں جمعوں میں نہیں رہوں گا، اور ایک جمعہ 18 تاریخ کو آ رہا ہے۔ اس 18 تاریخ کو چندہ کے سلسلے میں کچھ بیان کروں گا۔ اس لیے شعبان مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان کے بارے میں آپ کے خطبے کو نقل کر رہا ہوں اور اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، ہمارے سامنے بیان کیا، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں۔ آخری دن میں بیان نہیں ہو سکتا، میرا باہر ہوں گا تو برکت کے لیے پہلے بیان کر رہا ہوں۔ فقال یا ایھا الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے ایک عظیم مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مبارک مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات اس میں آتی ہے، اس لیے وہ مہینہ مبارک ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، وقیام لیلتہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا نفل بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، اس مہینے میں کوئی کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرے، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کسی نفلی نیکی کے ساتھ کوئی اللہ کی قربت حاصل کرے تو وہ نفلی نیکی
ایسی ہوگی گویا کہ اس نے اس مہینے کے علاوہ دیگر دنوں میں کوئی فرض چیز ادا کی ہو، فرض عبادت ادا کی ہو۔ فرض عبادت پر جو ثواب ملتا ہے نفلی عبادتوں پر وہ ثواب ملے گا۔ ومن تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سوى ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى، اور جو کوئی اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے تو اس کو اس فرض عبادت کا ثواب اس طرح ملے گا گویا کہ دوسرے دنوں میں اس نے وہی عبادت 70 فرض کی شکل میں ادا کی ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر آگے فرمایا اس مہینے کے بارے میں نظام بتلایا، وہ شہر الصبر، الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ مہینہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا وشہر یزاد رزق المؤمن فی، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کی رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک معمول بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان اس میں کیا کریں خاص طور پر، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ للذنوب وعتق رغبتہ من النار وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوگا اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو روزے دار کو ثواب مل رہا ہے روزہ کی وجہ سے، وہ ثواب اس کو بھی ملے گا، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، روزے دار کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کیے بغیر یہ ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس مہینے کو 3 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمایا اور تینوں کے بارے میں بتلایا کہ تینوں کے کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اولہ رحمت، اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرت، اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا حصہ ہے، وآخر عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا حصہ ہے۔ پھر حکم فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جس نے اپنے غلام اپنے نوکر کے کاموں میں تخفیف کر دی، اس کا بوجھ کم کر دیا، اس کے کاموں محنت میں کمی کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم کو کرنا کیا اس مہینے میں، کرنا یہ ہے وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس میں 4 کام بہت کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 4 کام بہت ہی کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، اس کو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے اور شہادت دینا ہے۔ دوسری چیز وہ استغفار کثرت کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ 2 چیزیں اس مہینے میں مانگنے کے لیے آپ نے فرمایا، پہلی چیز کہ اللہ سے جنت مانگو، اس مہینے میں برابر مانگو۔ دوسری چیز دوزخ سے پناہ مانگو، مانگنے کی 2 چیز، دوزخ سے پناہ۔ پھر آخر میں اس روایت میں آپ نے فرمایا من اسقى صائما اسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اس پانی کی برکت سے یہ ہوگا لا يظمأ حتى يدخل الجنہ، کہ یہ روزے دار کو دنیا میں پانی پلانے والا جب حوض کوثر کا پانی پیے گا تو اس پانی کی برکت سے اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جنت میں داخلے تک یہ پانی اس کو کفایت کرے گا اور پیاس کی شدت نہیں محسوس ہوگی اس کو۔ یہ طویل روایت ہے اور کچھ اجزاء پر
محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن دوسری روایتوں سے اس کی توثیق اور تائید ہوتی ہے، اس لیے جو بھی اس میں بیان کیا گیا وہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ اب ہم شروع میں آتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہی قوم کے سامنے خطاب کیا۔ جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی اہم چیز ہوتی ہے، اہم معاملہ، اہم کام ہوتا ہے، تو وقت سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، وقت سے پہلے ذہنی طور پر، عملی طور پر، انتظامی طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان کی اہمیت اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے قوم کو خطاب کر رہے ہیں کہ رمضان کی برکتوں، اس کی فیوض سے فائدہ اٹھانے میں کہیں کوتاہی اور سستی نہ ہو جائے اور غفلت نہ ہو جائے، اس لیے امت پہلے ہی رمضان کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کو فرمایا شہر عظیم، یہ لفظ عظیم مہینہ ہے، مبارک برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں برکت ہوتی ہے، ہر قسم کی برکتیں ہوتی ہیں۔ برکت کی بہت تشریحات میں نے کی تھی، ہم ایک دوسری تشریح بتا دیں، میں لکھ چکا تھا پچھلے رمضان میں۔ یہ کووڈ-19 چل رہا تھا، تو اس موقع پر پہلے بھی اللہ کی نصرت آئی تھی، پچھلے رمضان میں پابندی لگ گئی، مسجدوں میں نہیں آ سکے، لیکن ماشاءاللہ مسلمانوں نے رمضان میں تراویح نمازوں کا اہتمام کیا۔ تو یہ برکت دیکھیے، ٹوٹل رکعتیں جوڑیے، کتنی بار رکوع کرتے، کتنی بار سجدے کرتے، اس کو جوڑیے۔ اطباء یہ کہتے رہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے تو اس کا آکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے، جس کا آکسیجن لیول بڑھے گا اس کو ریسپریشن کی دقت، اور جو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے کووڈ-19 کے اثرات جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں اور افیکٹو ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس کوئی انتظام نہیں، لیکن یہ عبادت مسلمانوں کو کووڈ-19 سے بچانے کا ذریعہ بن گئی، تو یہ رمضان کی برکت ہے۔ اب اس مہینے کی ایک اور اہمیت بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس پہ مستقل ایک قرآن کی آیت سورت ہے، یہ رمضان میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھی یہ مہینہ بہت عظیم، بہت مبارک مہینہ ہے۔ 3-4 باتیں اس کی عظمت کو ذکر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ، رمضان کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، فرض بنایا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اللہ نے اس کا ایک مقصد بتلایا کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور روزوں کے ساتھ ایک دوسری چیز وقیام لیلہ تطوعا، اور اس رات کے قیام کو نفل بنایا۔ بعض روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نفل بنایا رات کے قیام کو، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تو اصل احکام جو بندہ مکلف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مکلف ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی مؤکد، بہت ہی ضروری، بہت ہی تاکیدی حکم ہے۔ اللہ نے فرض کیا، اللہ نے سنت کیا، اللہ نے حکم دیا، میں بھی تم کو حکم دیتا ہوں کہ رمضان کی راتوں کے قیام میں سستی مت کرنا، رمضان کی راتوں میں قیام کا اہتمام کرنا۔ میں اس پر تھوڑی سی 2 منٹ آخر میں تشریح کروں گا اور اس پہ بہت دھیان سے سنیں گے۔ پھر اس میں فضیلتیں بیان کی، من تقرب فیہ بخصلۃ، اس مہینے میں جو کسی نفلی عبادت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ گویا دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے والا ہوتا ہے، فرض کا جو ثواب ہوتا ہے نفل کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب میں یہی تشریح کرتا چلوں ورنہ بات رہ جائے گی کیونکہ 50 ہو گیا ہے۔ فرض کے سلسلے میں یہ ہے کہ فرض کیا ہمارے اوپر، نماز فرض ہے 5 وقت کی تو اس کو ادا کریں، اس کے علاوہ کیا فرض ہمارے اوپر؟
ہم نے اپنی طرف سے ایک دوسرا فرض یہاں لا کر کے جوڑ لیا، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرض۔ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کریں گے، رمضان سے پہلے ادا نہیں کریں گے، یہ ناسمجھی نادانی کی بات ہے۔ زکوٰۃ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے انسان کے جسم میں دوڑنے والا خون ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے دل خون کو سرکولیٹ کرتا ہے، جسم میں دوڑاتا ہے۔ اگر ہارٹ جو ہے بلڈ کو سرکولیٹ نہ کرے اور نہ دوڑائے، خون کو روک لے، تو ہارٹ بھی فیل ہو جائے گا، انسان کے جسم بھی مفلوج ہو جائیں گے اور انسان مر جائے گا۔ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ جب سال پورا ہو جائے۔ آپ رمضان کے لیے دوسرے مہینے میں مالدار ہوئے تھے، صاحب نصاب ہوئے تھے، اور سال اس مہینے میں پورا ہو رہا ہے، تو اسی وقت زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ اب رمضان تک رکے رہو تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ دل خون کو روک لے کہ خاص ٹائم میں خاص وقت میں بلڈ کو سرکولیٹ کرے گا۔ تو ایک طرح سے سمجھو کہ ہماری سوچ بدل گئی اور دین کو ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ 2 مہینہ پہلے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اب زیادہ ثواب حاصل کر لیکن رمضان تک رکے ہوئے ہو، یہ گناہ ہوتا ہے۔ رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آپ کو، فرض ہو گیا تو اسی وقت آپ فوراً زکوٰۃ ادا کریں اور غریبوں تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ یہ کوتاہی ہوتی، میں نے سوچا یہاں اس کی تشریح کر دوں۔ اب جو کرنے کے کام ہے وہ میں پھر ذکر کیے دیتا ہوں کیونکہ ترجمہ میں باتیں آ چکی۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ انسان روزے سے رہتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے تو اس کو غصہ بہت آتا ہے، اور خاص طور پر جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بہت غصہ آتا ہے۔ تو آپ روزے سے ہو، کوئی غصے کی بات ہو جائے، خلاف مزاج بات آپ کے سامنے آ جائے تو آپ سب کر لو، گھونٹ پی جاؤ، کیونکہ آپ روزے سے ہو۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کوئی بچہ بدمعاشی کر دے، شرارت کر دے، اور کوئی ہم کو کچھ تکلیف پہنچا دے تو ہم نماز نہیں توڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نماز کسی بھی حال میں نہ توڑیں۔ اس لیے روزہ عبادت کی پوزیشن، عبادت کے ہم حالت میں ہیں، اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، دل پہ لگ جائے تو اس کو نظر انداز کریں، صبر کریں۔ شہر المواسات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہم روزہ جنت حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں، خلاف مزاج بات آ جائے صبر کر لیں تو سمجھو جنت کے ایک اسٹیپ اور ہم آگے بڑھ گئے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں غمخواری کیا کریں، اور جہاں ہم 50 قسم کی افطاریاں، 50 قسم کے کھانے اپنے لیے بناتے ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے بناتے ہیں، اڑوس پڑوس میں غریبوں پر نظر رکھیں، ان کے لیے بھی 2 قسم کے کھانے بنا لیا کریں۔ مواسات کی ایک صورت یہ ہے کہ ڈھونڈیں مسافروں کو، پڑوسیوں کو جائزہ لیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس مہینے میں روزے میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور افطاری کی برکت یہ ہے کہ جس میں اس مہینے میں افطاری کرا دیا وہ افطاری 3 قسم کے اجر اس کو دے گا۔ پہلی چیز اس کے گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا، دوسری چیز دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہو جائے گا، تیسری چیز جو روزے دار کو ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب کس کو ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ کس کو افطاری کرا رہے ہیں، کوئی زیادہ نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو کم نیک ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھ رہا ہے، روزہ سے اللہ کی عبادت ادا کر رہا ہے، وہ فرض ادا کر رہا ہے، اس کا روزہ مقبول ہوگا، آپ کو اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ افطاری کے سلسلے میں یہاں میں دیکھتا ہوں کہ کوتاہی ہوتی ہے، دوسرے شہروں میں لوگ مسجدوں میں افطاری بھیج دیتے ہیں، مسافر دوسرے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو افطاری کر لیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ اڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں وہ لوگ فکر کریں مسجدوں میں افطاری پہنچانے کا، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں کہ دوسرے لوگ کہ وہ کمزور ہیں تو ان کو اس پر تیار کر دے کہ افطاری پہنچا دیا کریں۔ یہ سب باتیں ہو گئی، وقت ختم ہو گیا۔ قیام اللیل کے بارے میں بیان کروں گا۔ قیام اللیل کے بارے میں، یہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے لیکن ہم لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ قیام اللیل کے بارے میں، قیام اللیل ایک تہجد، ایک تراویح۔ تہجد کی رکعتوں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان غیر رمضان ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1147 بخاری شریف کی روایت، ہمیشہ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، نہ 8 سے زیادہ کرتے تھے نہ 8 سے کم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت کتنی اوتھینٹک،
कुछ लोगों को हजरत आयशा से दुश्मनी है और तरावी से भी दुश्मनी है। शिया हजरत आयशा से दुश्मनी रखते हैं, तरावी से दुश्मनी रखते हैं, हजरत उमर से दुश्मनी रखते हैं, और इस्लाम से कुछ लोग दुश्मनी रखते हैं, इस्लाम में शक पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इस मौजू को ज़्यादा उठाते हैं ताकि हजरत आयशा के बारे में शक में पड़ जाए, उमर के बारे में शक पड़ जाए, तरावी के बारे में शक में पड़ जाए और इस्लाम के बारे में शक में पड़ जाए। हजरत आयशा कहती हैं 8 से ज़्यादा ना पढ़ा ना कम पढ़ा। फिर वही बुखारी में हदीस नंबर 1123, हदीस नंबर 1120, हदीस नंबर 1138, हदीस नंबर 1139, हदीस नंबर 1140 दूसरी बातें कहती हैं। कहती क्या 13 रकात पढ़ते थे, 11 और इसके अलावा 2 रकात सुन्नत अलग पढ़ते थे, यानी 15 रकात हो जाता था। फिर कहते हैं 11 रकात पढ़ते थे और 3 तरावीह पढ़ते थे, 8 पढ़ते थे, 3 वित्र पढ़ते थे, 2 सुन्नत अलग से पढ़ते थे। ये कहती है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर कहती है कि 4 रकात करके पढ़ते थे और 3 रकात इकट्ठा वित्र अलग पढ़ते थे। अब जो लोग इस रवायत को उठा करके फितना खड़ा करते हैं, तरावी की रवायत कितनी रकात ये तय नहीं है, बिल्कुल नहीं तय है। मुस्लिम शरीफ की रवायत, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1138, हदीस नंबर 1139, इसमें यह है कि 3 दिन असलम तरावी पढ़ी, बस सहाबा इकट्ठा हो गए, बड़ी तादाद हो गई, रकात की काउंटिंग नहीं हुई। हजरत उमर के दौर में 20 रकात फिक्स हो गई, सहाबा ने पढ़ी। एक रवायत में कि 8 रकात पढ़वाई, बाकी दूसरी रवायत में 20 रकात की आती है। अब जिनको इस्लाम से शक है, आयशा से शक वो है, उमर से अदावत है, वो लोग इसको उठाते हैं कि देखो गौर करेंगे, लोग जो पढ़े लिखे एकेडमिशियन हैं वो कहेंगे आयशा तो वहाँ 8 कहती, फिर 11 कहती, फिर 13 कहती, आयशा के बारे में शक में पड़ जाएंगे, इस्लाम के बारे में शक पड़ जाएंगे। तो इस्लाम के बारे में, आयशा के बारे में शक पैदा करने वाले लोग हैं, उनके पेट में मरण हो जाता है कि ज्यादा इबादतें लोग ना कर सकें। जब हजरत उमर ने 20 रकात फिक्स कर दी तो हमको उतना ही पढ़ना चाहिए, किसी कंफ्यूजन में मुब्तला नहीं होना चाहिए। वो मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 13 से लेकर 27 तक अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के करीब दज्जाल ज़ाहिर होंगे जो हदीसें बयान करेंगे। हदीसें बयान करने वालों को तुम देख लेना, 1 नंबर के बदनाम लोग, बदकिरदार लोग जेबों में हदीसें रख करके घूमते हैं। अजीब बातें, लोग उनकी बातें मान जाते हैं। उलमा जिन्होंने 10 साल वक्त लगाया कुरान हदीस पढ़ा, उनकी बातें नहीं मानते हैं। दज्जाली दौर है, फितने का दौर है। जो लोग इस हदीस को पेश करते हैं, आप देख लीजिए, हिंदी में हदीसें मौजूद होती, नेट में मौजूद है। हजरत आयशा दूसरी बातें कहती हैं तो शक में पड़ जाओगे, सीने से इस्लाम और ईमान निकल जाएगा। क़यामुल लैल सुन्नत है, इसको अदा करें, वरगलाने और बहकाने में न आए। जो लोग ये हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेश करके शक शुबा पैदा करते हैं, हदीस नंबर 1147, वो दर हकीकत सिर्फ शक पैदा करने के लिए और फितना पैदा करने के लिए इस हदीस को लेकर के घूमते हैं, वरना वो खुद इस हदीस पर अमल नहीं करते हैं और 6 तरह से इस हदीस की मुखालफत करते हैं। सिर्फ 8 की गिनती को लेकर के ये बैठे हुए हैं। मसलन हज़रत आयशा ये अपने घर में नमाज पढ़ने की रवायत करती हैं। घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और बग़ैर जमात के पढ़ते थे, पूरे साल पढ़ते थे, रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे, 4-4 रकात करके पढ़ते थे, वित्र 3 रकात एक साथ पढ़ते थे। लेकिन ये बदनसीब मस्जिद में पढ़ते हैं और बाजमात पढ़ते हैं, सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं, रात के अव्वल हिस्सा में, इब्तिदाई हिस्से में इशा के बाद ही पढ़ते हैं और 2-2 रकात करके पढ़ते हैं। ये बदनसीब इख्तिलाफ पैदा करने के लिए यहाँ जो 3 रकात वित्र एक साथ पढ़ी गई उसको छोड़ करके 2 रकात वित्र अलग और 1 रकात अलग करके पढ़ते हैं। तो किसी भी जाविये से ये इस रवायत पर अमल नहीं करते हैं। इस रवायत को पेश करने का इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से उम्मत में इंतिशार, इख्तिलाफ पैदा हो, लोग सुकून और वसूख के साथ इबादतें न कर सकें। हज़रत आयशा से बदजन हूँ, हज़रत उमर से बदजन हूँ और इस्लाम के बारे में शक शबों में पड़ जाएं। ये बदनसीब लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों से मुहतात रहने की ज़रूरत है।